सूरह हमद 3 मतलब सूरह इखलास। अब्बास किरमानी, अपने आबिद किरमानी, जितने दीगर मरहूमीन हैं शुहदा। बिस्मिल्लाह। 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 औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला नबील उम्मी अबिल कासिम मुहम्मद अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमिल किताबिल हकीम मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़। सलावत। Which is with you will be spent and gone, but what is with Allah shall last. This is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever we have in this dunya is not forever. It will be staying, it will be gone one day. The only thing will be remain is something which is with Allah subhanahu wa ta'ala. Wama indallahi baq. What is with Allah subhanahu wa ta'ala. That means a person should know in this dunya, in this life, the things we have, just life is temporary. The same is the ni'mat also, his bounty is also. As a life is not forever, the bounty is also not forever for them and for him. But which is with Allah subhanahu wa ta'ala? That is basically man should have desire, because forever. In this dunya, we do something, if you want to sell something, it's very difficult to get right price, you know. The one who wants to buy doesn't want to give more. But Allah subhanahu wa ta'ala something else, you know, here. What he is offering. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. And we will surely pay the patient their reward by the best of what they used to do. Ahsan. The best price that we can pay. The who is saying this, the best price? The Allah subhanahu wa ta'ala. Is not that in the dunya that we decide something which is the best is. Is Allah deciding? You do something in this dunya, and in return, we will do the best. When some who is the best is basically Allah subhanahu wa ta'ala, who has authority, who has everything in his hand, you know. So the only thing is, whatever we have is not gonna live forever with us. But what is with him? So it means what we are sending to him, that will be forever. So Quran repeats this message again and again. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. Whatever things you have been given are only the wares of the life of this world and its glitter. You have life, a temporary life. You need so many things to survive in this dunya. And you need basically attachment to this dunya. That's why we are giving to you. But what is forever? Wama indallahi khairu wa abqa. And what is with Allah is better and more lasting. Life temporarily, bounty is also temporarily for you. It's not remains for you. What is with Allah is that is better, and that will be remaining basically forever, will last, you know. You will have forever, you will enjoy after this life. So here is, but the end is, afala taqilun. So will you not perceive? You will not exercise your reason?
But Allah's message, Allah saying, can you not think? Means which you should desire, something in this dunya that we have given you only for temporary, or something for the next life which is forever. And we desire this forever life. You want to have the life without any suffering, any pain, any worry. It's not going to happen in the dunya. No. Dunya is not for this. That is only in the hereafter. After this life, you will have another life. Then you will have and enjoy this. Again, the message the same. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَا طَاعَةَ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. Same message again. Allah repeating this message again and again. But who? That is for whom it is. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Not everybody will accept this. It is better. What is which Allah with Allah is. And also everlasting forever. But who will believe in this? For who? لِلَّذِينَ آمَنُوا. For those who have faith. Those who believe in next life. Those who believe in Allah subhanahu wa ta'ala. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. And who put their trust in their Lord. Those who are tawakkul. So those are the mu'min. They believe in this. They put their trust in Allah subhanahu wa ta'ala. And they say, whatever Allah has for me, that is the better and the best. And it will be forever for me. Why? Because they have the faith. So when Allah asks us something to give in His way, the mu'min will give easily and with love. Why? Because he knows that something is I am giving to Allah is not mine. It all belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. It's a matter of the time that I enjoy it. But when he says, give me back, then I have to give me his. Give him back. It belongs to him, not to me. The message is, why should you not spend the way of Allah subhanahu wa ta'ala? Why? Because to Allah belongs the heritage of the heaven and the earth. It all belongs to Him. So why do you not spend? If I am asking something to spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, then you will do. And not only this, it's not like in dunya you lose something and you lost. No. You will return full. وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلَفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. And He will repay whatever you may spend. Allah is one khairu raziqeen. This is the message. The most important thing for us when we spend something in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, people want to do so many things good. Sometimes they wait and they think maybe we will write something in our will. Whatever we are going to do, and this is wajib for a moment to have a will, of course. This is an obligation also. But Islamically, you don't have to wait for death. And this is sometimes we do mistakes. We think, okay, I want to decide something to what happened. I have in my hand the money and everything, property, and then I want my children or my relatives, though I want to be somebody wasi for me. He will do on my behalf, But I want to do for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, fi sabilillah. But Amir Mom saying, no. You should not wait for this. Yabna Adam kul wasiya nafsika fi malik. O son of Adam, be your own representative in the matter of your property. Whatever you have in this dunya. You yourself. The rule is you have to appoint somebody else. That is the meaning of wasiya. But Imam saying no. You should be your representative. You should be your own wasi. How is possible? وَأَمَلْ فِيهَا مَا تُوْسَرُ أَنْ يُعْمَلَ فِيهَا مِنْ بَعْدِكَ. And do about it whatever you want to be done with it after your death. You want somebody do good on your behalf? No. Don't trust on them. Do yourself before your death. How can you rely on somebody else? Maybe he won't fulfill your desire because you are already gone. You appointed somebody, or those are your relative, your children, your other relative, or you made somebody else. Maybe he will not do this. What you can do, you will not do anything because you are gone.
He said, be your own representative yourself. Don't wait for somebody else will do on your behalf. So whatever you do after your death, do in your life. And what is best thing is sadaqah jariyah, basically. Do something in this dunya, leave something for you, which is continuous. You will get the reward after your death even. So many amal al-khair, khairiyah, sadaqah jariyah. You're building a mosque, you're building a school, hospital, somebody, basically people take the benefit of it. And till they are there, you will getting the reward from this. Don't wait for others on your behalf will do. Maybe they won't do this. I give you an example. Somebody, Ayatollah Mujtahidi, somebody died and he has to pay the khums. And he left it. Of course, those are his warasa. One day he asked the son, have you paid the khums because your father is burning? They are waiting. He said, basically, it's better burning 1% rather than 11% burn here, If I pay, because somebody think, oh, if I will lose the money, it's okay, it's better 1% burning rather than 11% burn here in this dunya. Means he basically worry about if you pay the khums, then you lose the money. So how can you trust somebody? Those are living in the dunya, they don't trust in you. And don't believe in this thing which you think must be done before you go from this world. It means do yourself. Don't rely on the other people, Maybe don't have faith. Maybe they are not like you. So how can you trust other people something to be on your behalf? Do on your lifetime. Another thing I should mention, I see so many confusion. Sometimes I heard the children saying, our basically inheritance, No. Till the father alive, they don't have any rights to say to their parents. They have no rights on their money or property. They don't have any. They don't. They have no right to say. He can do whatever he wants and spend whatever he can. They have no right. He raised them, finished, done. They cannot say, but you're leaving for us. You are spending everything. They have no right. That they should know. They have no right. It all belongs to him, father, and he is up to what he can decide where, whatever he want to do. He can give to anybody, any charitable thing he spent in his lifetime. Children have no right to say. Yes, it not belongs to them. It's his money, basically. Because I see some sort of confusion. People, oh no, he is spending everything. What he will live for us? No, it's not yours. That Islamic, somebody died, but whatever he left, then there's the rules of Quran. Whatever he left behind, But don't wait till the last moment, then you will have only 1/3 right only. Not more than that. In the will, you can write about only 1/3 for you. Not other property belongs to those are in front of you, are their children and other relatives, You have only 1/3 right there at the time of the death. You can say, okay, 1/3 after my death, you do how you spend the 1/3 money, maybe about your funeral, about your other obligations, give this and that. But during the lifetime, you can give this to anybody who you can want, But you have to transfer this. It's all in the man's hand, So what Imam Ali is saying, don't wait for the others. If you want to do sadaqah jariyah, do yourself. Don't wait and rely on the relatives you are leaving behind. Maybe whether you are children or whether the others, or maybe you are appointing somebody. How can you say that maybe they will do or not do? So basically, it is a message. Quran says it is wajib whenever you are leaving this world and you see the money, property you have and you have the relatives. The Quranic ruling is you have to give some, those are relatives, your akrabin. First is your father, your other closest relative, yatama, masakin, something, you are there, you have. But what is better is, so usually sometimes, people wait and say, okay, but why it is important in the lifetime, not after the death. A person died, during time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, And he basically asked Rasulullah to do this, basically. So he went there and he spent whatever there, so many good dates and all these things he left, The one date, basically, a date fell to the bottom of the warehouse. One.
What Prophet said is important. He took it and said, if he had given these dates with his own hands in the way of Allah, it would have better than all that I spent after him. If he himself spent just one, is better than I spend whatever I had on his behalf rather than he should do this. That is message basically. Don't wait for the others. Why is it important? The thing is, in this dunya, when you are alive, you love the money. You love the property. And because of this, you don't want to spend. You understand what the reason is behind this? In your lifetime, but you love your property, you love your money. You don't want to, you are alive to spend. So you want after the death, it should be done. Because when you are alive, you love these things. That's Prophet saying, when you are alive, and you still have the love for this and you spend in the way of Allah, that shows that you choose love rather than the love of your wealth, love of your money, because you are still alive and you need this. So one of the Riwayat Imam Sadiq saying, Aidda jahazak baqaddim zadak. Prepare your means of travel, means the hereafter, and prepare the luggage for this long journey. Wakun wasiya nafsik. Wala taqul li ghayrika yabas ilayka bima yuslik. Do not let someone else send you what is useful for you. Maybe you won't do this and you will be denied, Somebody won't do on your behalf, What is the best person in this dunya is because the one who is alive and spend the money on his behalf, on his family, relative, and by his own nafs. Afzalahum taqdamahu min nafsihi wa ahlihi wa malihi. He's he who is the most forward of them in spending for himself, his family, and his property. فَإِنَّكَ مَا تُقَدِّمْ مِنْ خَيْرٍ يَبْقَى لَكَ ذُخْرُهُ. This is basically is not for you. Whatever you left behind, This is a message from Allah subhanahu wa ta'ala for everybody. That's one of the saying Imam Ali beautifully said, La takun khazan li ghayrik, Do not be treasure for others, Just earning money and spending the money and doing everything and collecting, just like a treasurer does this. No, you should spend. Don't be treasure for others, You have to spend the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Don't think always about relative and children and family, this, and think about yourself. You are the one. In the day of judgment, there is no relation between you and others. No. When somebody will see his something bad in his dunya, but in the judgment will think about. He will have a regret. Why I have not done this for myself? Because two things happen always in dunya. If you leave something in this dunya, you don't spend. Either it will be good hand or the bad hand, good person or the bad person, obedient or disobedient one of Allah subhanahu wa ta'ala. Hereafter, that's the one of the name of Qiyamah is Yawmul Hasarat, basically, the day of regret, As Quran says, Kazalika yurihum Allahu amalahum hasaratin alayhim. Thus shall Allah show them their deeds as regret for themselves, So what happened the day of judgment? We left something in the dunya, and then those who we left behind, we did not do something good for the sake of Allah. We just kept money with us. We become stingy, Bukhul. But those we left behind, they spent right way. So it will be hasarat for those who left money. It is his money. And other people going to Jannah because of his money. Because they obeyed Allah subhanahu wa ta'ala. They spend whatever he wants in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And if you let somebody who disobey Allah, then it will be a burden for you. It is your money, he is disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. So this is basically a day of regret also. When you see somebody with this money going to Jannat, but I'm paying the price, but I earn money and I spend the whole day in life, 24 hours, 18 hours, 19 hours, for money for my family, I did not spend my way of Allah subhanahu, in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. What obligation was. So that is basically a key message of the Quran from Aimma alayhi salam. Think about yourself first. Quran. Save yourself and your family. First yourself.
One fosakum, you yourself, first one, then your family, because you love them. The first you. In the day of judgment, think about this is forever, not for a temporary life. That will be forever. So think first yourself. Then because it's your family you love, then they are the one you should take care of them. One fosakum first, then wa ahlikum nara. Save you and them from the fire, basically. This is message from Allah subhanahu wa ta'ala. And what is before is Ya ayyuhallazina amanu. Quran is not saying Ya ayyuhallazina kafaru. Save yourself from fire and your family. Mu'mineen, save yourself. It means not only you are in circle of mu'min, alhamdulillah, you must be jannati. Quran saying no. Ya ayyuhallazina amanu. Oh, you who believe, save yourself. Is not just claiming that you are Muslim. No. You have to prove by your actions. Are you obeying Allah subhanahu wa ta'ala? Not. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Oh, you believe. Save yourself and your family from the fire. Means if you don't obey Allah subhanahu wa ta'ala, then what happened? There's a punishment from Allah subhanahu wa ta'ala. So every verse of the Quran, or you see the ahadith of Rasulullah and Imam alayhi salam mentioning again and again. It's beautifully Imam Ali alayhi salam, mentioning this issue in so many sermons. If you read Nahjul Balagha about the issue, the dunya basically is passage. He again mentioned, Ayyuhan nas innama dunya daru majazin wal akhiratu daru qarar. For people, certainly this world is a passage, while the next world is a place of permanent abode. فَخُذُوا مِن مَمَرِّكُمْ لِمَقَرِّكُمْ. So take from the passage for the permanent abode. Take something from with you, of course, because you need there. وَأَخْرَجُوا مِنَ الدُّنْيَا قُلُوبَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا أَبْدَانَكُمْ. And take away from this world your heart before your bodies go out of it. Before you go to the qabr, graveyard. People take your body to the graveyard. Your heart should not be in this dunya, attached with this dunya. That's called zuhud, not tark dunya. The zuhud. That is the most important thing here. فَفِيهَا قُبِرْتُمْ وَلِغَيْرِهَا خُلِقْتُمْ. Beautiful Imam said, because herein you have been put on trial and you have been created for the other world. That message Quran again and again. The same in Nahjul Balagha message, but Quran is saying basically, Innal mara iza halaka qala nas ma taraka. When a man dies, people ask what property he has left. As usually people do. You heard this 100 times, People do this in this dunya. How many things he left? وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ مَا قَدَّمَ. While the angel asks what action he has sent forward. But he has for him. He sent there or not there. They are saying what he left here. The relatives. Angel saying what he sent there. For him. Everything is here. Now here the message Imam saying, Lillahi aba'ukum faqaddimu ba'dan yakun lakum qarza. He said, may Allah bless you, send forward something, it will be loan for you. It will be loan. So you sending to Allah subhanahu wa ta'ala. It will be a loan. وَلَا تُخْلَفُوا كُلًّا فَيَكُونُ فَرْضًا عَلَيْكُمْ. And do not leave everything behind, for that would be a burden on you. It will be burden basically if you left something here, Whether it is in good hand or in bad hand. Some children are spending right way or the wrong way basically. So we should not miss this message of the Quran. ये जो एक पैगाम है हमारे यहाँ, अपने वसी खुद बन जाओ. क्यों इंतजार करते हो किसी और का? बजाय दूसरे को बनाओ, खुद अपनी जात को बनाओ, उसके बाद खर्च करना शुरू कर दो. जहां आपको खर्च करना है. ये कुरान का मैसेज है, वो आपकी तरफ है कि अमल की मंजिल पर है कि भाई आपके पास जो रहेगा बिलाखिर खत्म होना है. वमा इंदल्लाह बाकी वही रहेगा जो अल्लाह के पास है. तो जो आपने भेजा यही आपके लिए बाकी है. जो हमने छोड़ दिया ये हमारे लिए नहीं है. वो किसी और के लिए जो रह गए उनके लिए, हमारे लिए नहीं है. ये उनके लिए जो रह गए, हमारे लिए वो जो हमने भेज दिया. इसीलिए शोहदा जिंदा है कि अगर उन्होंने नफ्स को ही भेज दिया वो वहां भी जिंदा है, जो राय खुदा में कुर्बान कर दिया.
یہ بھی انہوں نے اللہ کی دے دیا، وہاں ان کی حیات مسلسل ہے، حیات ابدی ابھی سے ہو گئی کیونکہ انہوں نے دے دی رائے خدا میں۔ تو جب انسان جان لیتا ہے کہ خالق حقیقت میں خالق ہے جو اتھارٹی رکھتا، باقی انسان تو کچھ بھی نہیں رکھتا، ہمارا اٹیچمنٹ نیچرل ہے، اس میں کوئی چیز کسی کو بلیم نہیں کر سکتے۔ امام کہتے ہیں دنیا کی محبت فطری ہے، ہم کسی کو بلیم کیسے کریں گے اس سے؟ جو اس کو بھول جانے کے اس کو یاد دلانا پڑتا ہے، دیکھو اسے نہ بھول جانا جو ہمیشہ کی زندگی ہے، چونکہ آپ کو دنیا میں زندگی گزارنی ہے اور زندگی کا مطلب ہے کہ آپ کو یہاں رہنا ہے، مگر اس کے کچھ شرائط ہیں، قیود ہیں، حلال و حرام ہے۔ آج کی دنیا کی سب سے بڑی مشکل ہے کہ انسان نے دنیا میں رہنا چاہتے غیر ان کی طرح جو بلیو ہی نہیں رکھتے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہ فقط یہ کہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، بلکہ وہ خرچ کرو جو طیب ہو، جو پاکیزہ ہو۔ ہم حرام مال خرچ کرنا چاہتے ہیں، پر خدا کہتا ہے میں حرام مال تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا۔ وہ کہتا وہ ہو مال جو ہم نے دیا، یعنی حلال مال، وہ مال مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے انہیں دیا، ہم جو حرام مال تو نہیں دیتے۔ شراب، رشوت، چوری، سارا ڈاکہ مارا، حج پہ دوڑے چلے جا رہے ہیں، یہ جہالت مولویوں نے ڈالی ہے، ہم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ ماں کے پیٹ سے پیدا کون سا حج؟ وہ حج ہی باطل ہے جو جا رہا ہے پرفارم کرنے حرام کی مال لے کے۔ تو ماں کے پیٹ سے کیا پیدا ہوا؟ وہ تو پہلے اس کا حج ہی نہیں ہوا ہے، اس کو شرائط تک نہیں معلوم۔ مسلمان کو مولوی کام ہے خراب کرنا سب کو، اس لیے ہر بزنس مین جو ہے وہ حج ضرور کرتا ہے۔ اب سب کی بات نہیں کرو، ہمیشہ یاد رکھیں، ایکسیپشن رہتے ہیں۔ چونکہ اس کو پتا ہے میں نے پورے سال لوٹا ہے لوگوں کو، حج کرنا واجب ہے، چونکہ گناہ دھلوانے میرے، یہ کہاں سے دین میں آ گیا؟ یہ مطلب ہے ایسے تعریفوں کا اسلام کی شریعت میں ہرگز نہیں ہے، یہ تو غلط فہمی ہے بہت بڑی۔ حج کو پہلے حج قرار دے جو اللہ نے شرائط رکھی ہیں، پہلے اس کی شرط پہلے پوری کر۔ جب شرائط ہیں کسی فعل کے اندر، اس کے بعد قبولیت کی شرائط ہیں، پہلے شرط صحت عمل ہے، پھر شرط قبولیت عمل ہے۔ جب ایک عملی شرط صحیح نہیں پورا اتنا، قبول کہاں سے ہوگا؟ وہ لہذا مال حرام ہو رہا ہے، دھڑا سے آدمی جو پر راہ خدا میں سب مال کسی کا لوٹا، بیگے پک رہی ہیں اور صدقہ چل رہے ہیں، مطلب لوگ کھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نام، اللہ ایکسپٹ ہی نہیں کر رہا اسے، اس لیے مال تیرا تھوڑی ہے۔ وہ جو ہمارے اردو میں کہتے ہیں نا کہ حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی فاتحہ، تیرا مال ہی نہیں ہے تو اللہ کے نام کیا خرچ کر رہا ہے؟ وہ مال ہے تو خرچ کر، تیرا مال کا، مال تو کسی اور کا ہے، مال حرام کا کمایا اور آخرت میں خرچ ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں تو قبول ہی نہیں کرتا، یہ تیرا مال کا ہے، یہ تو کسی اور کا مال ہے۔ لہذا دین کی اس روح کو سمجھنا ضروری، اگر ہم اس روح کو سمجھیں تو حرام کام سب بند ہو جائے۔ میں نے شاید کسی مجلس میں عرض کیا تھا، ہمارے جہالت کا یہ عالم ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے پاکستان میں تو، انڈیا کے پاکستان اس معاشرے میں بہت عام سی بات ہے، مکان کسی قبضہ کر کے بیٹھ گئے، شریعت کہہ رہی ہے ساری نماز زندگی بھر کی باطل ہیں، ساری عبادات باطل، گھر کے اندر روزہ نماز سب باطل ہے۔ کتنے گھر ہیں جو کتنے قبضہ کیے بیٹھے ہیں، پوری زندگی برباد ان کی، اسے پتہ ہی نہیں ہے، بیٹھا آرام سے، کتنے جعلی الاٹمنٹ بنوا لیے، قبضے مکان لے لیا، آرام سے رہ رہے ہیں، اور بھائی زندگی بھر کے اعمال باطل ہیں، اس کے ایک ثواب نہیں، چونکہ کسی غصبی جگہ میں نماز پڑھ رہا ہے، وہ اس کا گھر ہی نہیں ہے، وہ قبضہ کیے بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ دین کی روح کو تو نکال دیا آپ نے اس میں سے، اب آپ کہہ رہے ہیں آخر سب پوری قوم جنت میں جا رہی ہے، جتنا مسلمان جنت میں جا رہا ہے، وہ کہاں سے جا رہا ہے جنت میں؟ اس کے اعمال ہی باطل ہیں۔ دین کو ہم نے مذاق بنا دیا، اللہ کے دین کو، کچھ اہل دین نے مذاق بنایا، کچھ انسان خود بنا ہی دیتا ہو تو مذاق۔ پروردگار نے اصول واضح کیا ہے، جتنے خرافات دیگر ادیان نے کی تھی، قرآن نے صاف کیا ان کو آ کر، اور دیگروں نے، پھر دوسروں نے پیدا، اللہ نے اس کو صاف کر دیا، ہم نے پھر اس کو جمع کر دیا۔ نہیں، خدا کی راہ میں جو کچھ آپ دیتے ہیں وہ آپ کا ہونا چاہیے، پہلی شرط ہے۔ منی پاکیزہ، دولت پاکیزہ، ہر شے پاکیزہ۔ پھر وہ کہتا ہے یہ میرا اب ہے، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں چونکہ یہ میرا، یہ پاکیزہ ہے۔ تو راہ خدا میں جب انسان جاتا ہے تو پھر ہر آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ انا للہ انا راجعون، ہم 1000 مرتبہ روز پڑھتے ہیں صبح شام تک، ہم اس کے معنی بھی نہیں جانتے شاید زندگی میں، نہیں، ورنہ ہمیں بے چینی نہ ہو ہمارے اندر سے، ہمارے اندر وہ کلمہ کفر نہ نکلے جو بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں، اللہ پہ الزام لگا دیتے ہیں، چونکہ ہمیں اس روح کا نہیں پتا کہ ہم ہر روز تو یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، کا مطلب کیا ہے؟ ہم جو روز ایک دوسرے گھر جا کے کہتے ہیں، جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے ہم جا کے پڑھ دیتے ہیں، چونکہ ہمیں مادہ پتہ ہی نہیں، ہم پڑھ دیتے ہیں، جبکہ ہم روز اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں فنا ہونا ہے، تو مالک ہم نہیں۔ ملکیت تو کسی وقت بھی چھین سکتی، چونکہ مالک میں ہوئی نہیں، وہ ہے مالک، میرا اقرار کرو تو مالک ہے، میں نہیں۔ تو جب اقرار ہے اور اپنی فنا کا اقرار ہے روز، تو انسان کیسے
کلمہ کفر کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کہے گا. اس لیے مومن کو ثواب ہے، کیونکہ وہ جب آزمائش آتی ہے وہ صبر کرتا ہے اس پر، اور اس کے لیے جزا ہے پھر اس کے لیے عظیم، چونکہ اس نے راہ خدا میں اللہ کے لیے صبر کیا ہے، اور یہ کہہ کے کیا ہے کہ تیری ہی دولت ہے، تجھے واپس کر رہا ہوں، کیونکہ تھی بھی تو نہیں ہے، تو اس کا اجر پہ پھر اس کو کوئی حساب نہیں لگا. نجزینہم، اس کو احسن، بہترین عمل ہم دیں گے، چونکہ وہ اس کا اقرار کرتا ہے، اسے یہ بات پتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے، میرے لیے تو ہے ہی نہیں، یہ تو کرم ہے اس کا، جب تک ہم رکھتے ہاتھ پیر ہمارے سلامت ہے شکر ادا کرتے رہیں. ایک لہجہ آتا ہے بیمار پڑے کہ ہلنے کے قابل بھی نہیں رہے، تو احساس ہوتا ہے کہ شکر نعمت کتنی بڑی تھی کہ جو حرکت کرتے تھے. جب انسان زوال نعمت کے بعد نعمت کی قدر پہچانتا ہے، اکثر ہم نعمتوں کو نہیں پہچانتے، زوال کے بعد پہچانتے ہیں، اس کو کھونے کے بعد پہچانتے کتنی بڑی نعمت تھی. اللہ کی ہر شے بڑی نعمت ہے ہمارے وجود کے اندر اللہ کی. تو پروردگار کہتا ہے جو بھی رائے خدا میں انسان دیتا ہے وہ اس دنیا میں دے اور اپنی حیات میں دے، اس لیے کہ حیات میں جب ہے تو اس کو خود محبت ہے اس شے کی، اور اس کے باوجود وہ رائے خدا میں خرچ کرتا ہے، اس محبت کے باوجود بھی. اس لیے جب قرآن اہل بیت کی ثنا کرتا ہوں کیا کہتا ہے کہ وہ محبت کے باوجود، ضرورت کے باوجود کہ جو ان کو ضرورت ہے خود، وہ یتیم کو کھلاتے ہیں، مسکین کو کھلاتے ہیں، اسیر کو کھلاتے ہیں، اس کے باوجود کہ انہیں بھی محبت ہے، انہیں بھی ضرورت ہے، مگر نہیں، وہ ترجیح دیتے ہیں اللہ کو. تو جب آپ اللہ کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر اللہ بھی ترجیح دیتا ہے اپنے چاہنے والوں کو، اور انہیں ویسے نوازتا ہے کہ جو حق ہے نوازنے کا. جان من انسان جنہیں مال ہے انسان چڑھتا ہے، لیکن جو سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے اسلام دیکھیے وہ سکھا دیتا ہے اسے، وہ ہے اپنی اولاد بھی انسان قربان. سب سے مشکل چیز اولاد قربان کرنا ہوتی ہے، باقی چیزیں عارضی ہیں، اور سب سے بڑی مشکل چیز. مگر انسان وہاں پہنچتا ہے پھر کہ جب انسان یہ جیسے ماہ ہے اپنا ذوالحجہ، حضرت ابراہیم خالی خواب دیکھتے ہیں، مگر چونکہ نبی ہیں اور نبی کے خواب حجت ہے. باقی سب کے خواب یاد رکھیں، جو باقی سب کے خواب پاگل پن ہوتے ہیں، کوئی سب جاہل نہ بنے میں نے خواب میں دیکھا ذبح کر رہا ہوں میں چلا عمل کر رہے ہیں، وہ جاہل پکا شیطان ہے. صرف نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، کسی اور کا حجت نہیں ہوتا. وہ جانتا ہے کہ میرے خواب میں شیطان نہیں آتے، اگر میں کچھ دیکھ رہا ہوں تو یہ حکم الہی ہے. وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں بیٹی کی قربانی دے رہے ہیں. اب چونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ اس کی طرف سے ہے خواب اور یہ حقیقت ہے، تو خدا خود کہتا ہے کہ یہ سب سے عظیم مصیبت تھی اولاد کے قربان کر دینا. قرآن کہہ رہا یہ آسان نہیں ہے. ابراہیم نے خواب کو سچا کر دکھایا، قرآن آواز دے رہا ہے قد سبقت رویا، یعنی جو دیکھا تھا وہ اس منزل پر آ گئے ہے پوری عمل کرنے کی، آپ نے سچ کر دکھایا. مگر یہ آزمائش عظیم تھی، یہ سب سے مشکل ترین آزمائش ہے کہ جب باپ جو خود قربانی دے رہا ہو. اسی لیے جو کربلا کی قربانی ہے وہاں اختیار کے ساتھ، وہاں حسین نے پٹی آنکھوں پہ نہیں باندھی ہے، وہاں کھلی آنکھوں کے ساتھ، اور وہاں ایک اکبر نہیں کتنے اکبر پیش کر رہے ہیں، ہر عمر کے جوان ادھیر کم سن اس راہ الہی میں، اور اس محبت کے ساتھ کہ پروردگار چونکہ تو دیکھ رہا ہے، تیرے حضور میں پیش کر رہا ہوں، تیری خاطر اسے قبول کر رہا ہوں، اس لیے سب بس تو جسے مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. الہی ماذ فقد من فقدہ کا اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، ومن الذی فقد من فقد اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. یہ راز کربلا ہے جہاں حسین سب کچھ کھو کر کہتے ہیں جب تجھ مل گیا سب کچھ مل گیا. یہ ہے اس کی انتہا. اب کربلا میں اکبر کی قربانی بہت عظیم قربانی ہے، چونکہ عام قربانی نہیں، عام بیٹے تو اور بھی تھے وہاں، سبھی اپنے لال لخت جگر تھے، مگر یہ وہ بیٹا ہے جسے حسین رسول سمجھتے تھے، چونکہ سب سے زیادہ شباہت رکھتے تھے اولاد میں. اتنی زیادہ شباہت تھی کہ کوئی ایک عرب بعد میں آ گیا جو پیغمبر دنیا سے جا چکے ہیں، اور کافی زمانے کے بعد آیا، اس نے پوچھنا شروع کیا، مسجد تک آ گیا، رسول اللہ کی زیارت کرنے لوگوں کا پیغمبر تو دنیا سے وصال کر چکے ہیں، پیغمبر زندہ نہیں ہے، پیغمبر تو وصال کر گئے.
تو وہ بڑا تڑپ رہا تھا کہ میں زیارت نہیں کر سکا. تو جب یہ خبر پہنچی امام حسین علیہ السلام کو تو آپ اسے اپنے گھر لے گئے اور اپنے نانا کا لباس اکبر کو بنایا, امامہ رکھا اور بارہ پہناؤ پہ لے کر آئے کہ دیکھ زیارت کر لے. یعنی سب سے زیادہ شباہت اکبر رکھتے تھے اپنے نانا کے ساتھ. اور مگر فخر یہ کہ خالی شکل نہیں تھی, اس کی گواہی وہ کربلا کے میدان میں دیتے ہیں کہ پروردگار گواہ رہنا, میں کون جا رہا ہے, اب کسے تیرے راہ میں پیش کر رہا ہوں, خلقن و خلقن منطقہ میں رسولک, ہر اعتبار سے رسول سے شباہت رکھتا ہے. یہ صورت میں بھی, گفتار میں بھی, کردار میں بھی. یعنی اکبر کی عصمت کی گواہی دے رہے تھے. تو یہ معمولی بیٹا نہیں ہے, یعنی ایک تو قربانی ہوتی ہے, قربانی یہ بیٹا کون سا ہے, خود کہتے ہیں پروردگار تو جانتا ہے کہ جب ہمیں شوق ہوتا تھا تیرے رسول کی زیارت کا تو اس قصد سے پھر ہم زیارت اکبر کیا کرتے تھے. آج وہ بیٹا بھیجا جا رہا ہے, آج وہ جا رہا ہے دشمن کے سامنے. تو حسین سے دل سے پوچھے وہ کیا اتنی بڑی قربانی, اور وہ قربانی رائے حق کی قربانی ہے, کیونکہ بیٹا بھی معرفت رکھتا ہے اسماعیل کی طرح. جیسے وہ پیشتے ہیں کہ بابا اگر آپ نے خواب دیکھا تو عمل کریں, آپ اسماعیل کی عظمت ہے. افعل ما تؤمر, بیٹا بجا لائیں بیٹا کرا باپ سے, اگر آپ نے خواب بھی دیکھا تو کیا ہوا, چونکہ آپ نبی ہیں یا اکبر ہیں, باپ کے دین انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹا تھوڑے پیچھے ہے, سفر میں امام جا رہے ہیں کربلا کی طرف, بیٹا جیسی آواز سنتا ہے کہ باپ نے کیا پڑھا, کل میں سرجا فوراً قریب آ جاتے ہیں, بابا یہ آپ نے, ویسے تو مسلمان پڑھتا ہی ہے, اس وقت یہ کیوں پڑھا. امام کہتے ہیں میں نے دیکھا خواب, جیسے ایک نیند لگی, دیکھا کوئی آواز دے رہا ہے کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. صرف ایک ہی سوال کا السنا ہم حق پر بے شک ہیں, کہ بے موت سے کیا ڈرنا. یعنی یہ معرفت والے ہیں. ہر آدمی جس نے وہ معرفت کی منزلوں پر ہے کہ چونکہ حق پر ہے تو پھر اب کسی چیز کا غم نہیں ہے. کربلا کے میدان میں ان کی قربانی دی جا رہی ہے. اس لیے جب باپ کو عجیب بات یاد رکھیے, کربلا کی تاریخ میں ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ حسین نے جس نے بھی اجازت مانگی حسین نے فوراً دے دی. تاریخ کہتی ہے کبھی نہیں دی, بلکہ ہر ایک کے لیے امام نے اصرار کیا کہ نہیں. ایک واحد شہید ہے جس کو بغیر تعمل کی اجازت دی, وہ ہے اکبر. روایت کے الفاظ ہیں کہ ادھر آئے, ادھر کہا کہ جاؤ. اب لوگ حیران ہوں گے کہ اکبر کی قربانی, جبکہ کسی بھی شہید کو اجازت فوراً نہیں دی. بھتیجے کی شہادت موجود ہے کہ امام خود غش کر گئے, قاسم کو گلے لگا کر, خود پالا ہے چونکہ بھائی کی اولاد ہے, اور پھر اپنا لخت جگر. مگر تاریخ کے الفاظ صرف اکبر کے لیے, ادھر آ کے اجازت مانگی چونکہ ابراہیم کربلا ہے. ہاں بیٹا جاؤ, راہ خدا میں جاؤ. اب اس کے بعد منزل ہے اس محبت کی عزیزوں, کہ دیکھو جنہوں نے پالا ہے بیٹا ان سے اجازت لے لو, وہ خیموں میں ہے. لہذا راوی کہتا ہے کہ جب اکبر نکل رہے تھے خیمے سے تو بار بار پردہ اٹھتا تھا, گر جاتا تھا, چونکہ نظر یہ آتا تھا جوان نکلنا چاہتا اور بچے لپٹے ہوئے ہیں, بیویاں لپٹے, چونکہ جیسے جوان میت گھر سے نکلتی ہے, اکبر اس طرح نکل رہے تھے. عجیب تاریخ کے الفاظ ہیں, حسین نے بیٹے کو رخصت کیا, اور اس کے بعد جب بیٹا چلا تو تھوڑی دیر کے بعد بیٹے نے محسوس کیا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے. اکبر رکے, پلٹ کے دیکھا, وہ باپ چلے آ رہے ہیں کمر گوہا میں. وہ اکبر اتر کے, بابا آپ نے رخصت کیا ہے؟ کہ بیٹا بے شک. مگر حسین کہیں گے بیٹا مگر ابھی تمہاری اولاد نہیں ہے, ابھی تم صاحب اولاد نہیں ہو. یہ غم باپ ہی سمجھ سکتا ہے بیٹے کا, کوئی دوسرا اس کو پہچان نہیں سکتا. یہ وہ اور اکبر واحد شہید ہے جو گئے اور پلٹ کے آئے, باقی نے قتال کے شہید ہو گئے. یہ وہ شہید ہے کہ جس نے قتال کیا اور اس کے بعد جب لشکر پھٹ گیا دور تک تو ایک مرتبہ واپس آئے اور ایک سوال کیا, بابا اگر 2 گھوٹ پانی مل جاتا. یہ بوجھ اسلحے کا مارے ڈال رہا اور پیاس مارے ڈال رہی. یہ باپ سے کیا مانگ لیا اکبر نے آج؟ پانی. جو زندگی بھر کہتے بیٹا کچھ بھی مانگو باپ تیار ہے دینے کے لیے, مگر حسین اتنا مجبور آج کربلا کے جو باپ بیٹا مانگ رہا ہے پانی مانگ رہا ہے, مگر حسین پانی نہیں دے سکتے. کہ بیٹا جاؤ تمہیں اللہ کے رسول سیراب کریں گے. تاریخ کے الفاظ, جب ایک دفعہ اکبر گرے نرغیات آدھا میں اور گرز لگے اور تلواریں لگی, اور اس کے بعد جب اکبر دیکھ نہیں سکتے تھے تو گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی.
اور اس کے بعد جب جسم پر تلوار اور تیر اور نبر چلنے ہوئے تبر، ایک مرتبہ اکبر نے آواز دی، باپ کو آخری سلام کیا ہے۔ راوی کہتا حسین بے ساختہ دوڑے، اب وہ یا علی کہتے ہوئے جائے۔ میں نے کہا نہیں معلوم، آنکھوں کی روشنی چلی گئی جوان بیٹے کے جانے سے۔ یا علی کو پکار رہے تھے اکبر کو، یا باپ کو پکار رہے تھے اے فاتح خیبر آؤ، بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت اٹھانے جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ عباس کے بعد ابن عابد یہ رکھا۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم وارث علی امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیکم ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم اسار اللہ ابن صارب الوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وآطاعت اللہ رسول وطاعتک الیقین، ولعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ، یا مولا یا ابا عبداللہ اشہد انک كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مظلمات ثيابها، وأشهد أنك من دائم الدين والأركان المؤمنين، وأشهد أنك إمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى وروة الوثقى حجة أهل الدنيا، وأشهد الله ملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن يا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم ولا شاهدكم ولا غائبكم ولا ظاهركم ولا باطنكم، زيارة حضرت علی اکبر علیہ السلام، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن نبی اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم ابن حسین شہید، السلام علیکم ایھا شہید ابن شہید، السلام علیکم ایھا المظلوم ابن المظلوم، لعن اللہ امة قتلتک لعن اللہ امة ظلمتک لعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بزارت شہداء کربلا، السلام علیکم یا اولی اللہ احباء، السلام علیکم یا اصفی اللہ ادعاء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ سید العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد حسن ابن علی ولی الناس، السلام علیکم انصار ابی عبداللہ بی انتم طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم فزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنتم معکم فافوز معکم، زیارت حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ رسولہ، واشہد انک قد جاہدت ونصرت صبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقهم بدرجتک الجحیم، ذات امام رضا علیہ السلام، السلام علیکم مولا یا ابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا سلطان ابو الحسن علی ابن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زیارت امام زمانہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم خاطی البرہان، السلام علیکم امام زمانہ، ھذا جل اللہ فرجک وصلی اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم